حدود حرم میں سانپ کی چھتری اکھاڑنا اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر حدود حرم میں اگنے والی سانپ کی چھتری، جس کو کمات جس کو کہتے ہیں، بعض اسی کو انگلش میں غالباً مشروم کی شکل کا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، جو اہل نظر ہے ان کو دکھا کر کے، جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو دکھائیں گے تو وہ بتلا دیں گے کہ اس کو کیا کہتے ہیں۔ عام طور پر میں چونکہ بہار کا رہنے والا ہوں، انڈیا میں، تو ہمارے یہاں جو سانپ کی چھتری ہے وہ مشروم کی شکل کا ہوتا ہے، جو اس کی اب تو باقاعدہ کھیتی ہوتی ہے ہمارے گاؤں میں۔ اس کو کیا نام ہے، جہاں جانوروں کے گوبر رکھے جاتے ہیں یا جو پرانا درخت ہو جاتا ہے، جنگل ہوتے ہیں، گندگی جگہ ہوتی ہے، اس جگہ پر اس کو وہ اگتا ہے، تو اس کو بہار کی زبان میں ہمارے علاقے میں سانپ کی چھتری کہتے ہیں، اور اسی کو جو ہے مشروم بھی کہا جاتا ہے غالباً۔ تو ہو سکتا ہے اس کی جنس سے مختلف ہو، الگ الگ ہو، تو میں اس کے بارے میں نہیں کچھ تحقیق کر سکتا ہوں اور مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ بہرحال اگر جس کو سانپ کی چھتری کہتے ہیں اہل عرب سے پوچھ لیں گے تو وہ بتلائیں گے کہ کیا ہے، یا جو اس طریقے سے کسان وغیرہ ہے ان کو پوچھیں گے تو وہ بتلا دیں گے کہ اس کو کیا کہتے ہیں۔ بہرحال سانپ کی چھتری کمات اکھاڑی تو کوئی جزا لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ تو درخت میں شامل ہے اور نہ گھاس میں، بلکہ ایک سبزی کے مانند ہے۔ عام طور پر انڈیا کے اندر اس کو، اور اب تو بہت سی جگہ مشروم کے نام سے یہ بکتا بھی ہے، اور بہت مہنگی سبزی اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہ اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے اللہ عالم۔ چنانچہ فتاوی خانیہ میں ہے وَلَا بَأْسَ يَأْخُذُ قُمَاتُ الْحَرَمِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الشَّجَرِ وَلَا مِنَ الْحَشِيشِ وَالْفَلَا۔ فتاوی خانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312، مناسک ملا علی قاری صفحہ 383، در مختار جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کی تیسری جلد صفحہ 607، کتاب المسائل تیسری جلد صفحہ 209، عنوان ہے حدود حرم میں سانپ کی چھتری اکھاڑنا۔